اس رات میں فرشتے برکتوں کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں، دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک کمزور حدیث ہے، ضعیف ہے تھوڑی، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں روزے رکھنے والوں کے ساتھ، اور جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے ساتھ۔ تو یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب کسی کو اگر یہ رات مل جائے اور اس کے اندر وہ کچھ عبادت کر لیں، تو اس عبادت کو ملٹیپلائی کر دیں، پہلے تو رمضان کی جو افضلیت ہے پلس 1000 مہینوں سے بہتر رات، ملٹیپلائی دیٹ بائی another 1000 months، اور 1000 مہینوں سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ تو اب اس کی میتھس تو میں نہیں کر رہا، لیکن اگر کسی شخص کو یہ رات ہر رمضان میں مل جائے اور ہر سال مل جائے، اور اس کی عمر سے بلوغت کے بعد جب سے وہ ایڈلٹ ہوا ہے اور اس کے انتقال تک، ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر اس کو مثال کے طور پہ 50 یہ راتیں مل جائیں، تو وہ جو 1000 سال کی عبادت لوگوں نے کی ہوگی، اس امت کو اس لیلۃ القدر کی برکت سے کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس رات کی طلب کرنا، اس رات کے بارے کو ڈھونڈنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی طلب کی جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں کہ یہ ایگزیکٹ کب رات ہے۔ اس کے بارے میں مختلف حدیث آتی ہیں۔ ایک ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں کی کوئی رات ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں، آڈ نائٹس کے اندر ہے، 21 23 25 27 29 رات میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کل 21 رمضان ہے تو آج کی رات 21 نائٹ ہوگی، کل 23 رمضان ہے تو آج کی رات 23 نائٹ ہوگی، کل 25 رمضان ہے تو آج کی رات 25ویں رمضان ہوگی وغیرہ۔ تو ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ وہ بھی تھوڑی کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ یہ رات گھومتی رہتی ہے، یعنی ایک سال مثال کے طور پہ 23ویں رات کو آئی، اگلے سال 25ویں رات کو آئی، اگلے سال 27ویں رات کو آئی وغیرہ۔ تو یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے تاکہ لوگ اس کی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طلب کو، ہماری جستجو کو، ہمارے مجاہدے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے مجاہدہ کرتا ہے، میرے لیے کوشش کرتا ہے، میں اس کو ضرور اپنے راستوں میں سے کسی راستے کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طلب، اس کا مجاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ان سے کہا کرتے تھے کہ جاگو، محنت کرو، ہمت کرو، عبادت میں یہ راتیں صرف کرو۔ یہ طلب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ایک رات کا تعین نہیں کر کے بتایا۔ اور تو مشہور ہو گیا ہمارے علاقوں میں کہ جیسے یہ 27ویں کی ہی رات ہے، اور 27ویں میں ہی لوگ کچھ عبادت کرتے ہیں، یا مسجدوں میں کچھ محفلیں ان کا انعقاد ہوتا ہے، اور بس پلیز اس کی طلب کریں، اس کی جستجو کریں۔ تو 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، ان 5 راتوں پہ تو کم از کم محنت کریں، کوشش کریں، کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے جائیں، کچھ تلاوت کر لی جائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ یہ پورا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور یہ راتیں دعاؤں کی راتیں ہیں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہر روز، صرف ان راتوں میں نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، فری آف کاسٹ، کوئی محنت بھی نہیں لگ رہی۔ یہ تم کو روز کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پہ ان راتوں میں پھر جیسے میں نے عرض کیا، دعاؤں کا اہتمام کریں،